بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیاں دشمنان اسلام کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب و خلیفہ کی زندگی کا چراغ گل کیے بغیر مسلمانوں کی صفوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنا اور اسلام و مسلمانوں کی سرگرمیوں کو روکنا ناممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، لیکن ناکام رہا۔ پھر باغیوں نے قصر خلافت کو گھیر لیا، حتیٰ کہ خوراک پانی وغیرہ کی فراہمی بھی روک دی۔ گھر کا محاصرہ کر لیا۔ باہر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رابطہ نہ رہا۔ بعض روایت میں اس محاصرے کی میعاد 7 روز اور بعض میں 40 روز بتائی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے دفاع کے لیے لشکر اسلام کو کام میں لا سکتے تھے۔ اتنی بڑی اسلامی مملکت اور اتنی بڑی مسلح افواج، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کا خون بہایا جائے۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ ایک تیر مروان کو بھی لگا۔ محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام قمبر کو لگا، جس سے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ دشمن نے جب ان لوگوں کو زخمی دیکھا تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ بنی ہاشم اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کو زخمی حالت میں دیکھ لیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے۔ اس طرح ایک نئی مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے 2 آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنی ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو ہم سے الجھ پڑیں گے اور ہمارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ چلو، ہم پڑوس کے مکان میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود پڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس گفتگو کے بعد وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ایک انصاری کے مکان میں گھس گئے اور وہاں سے چھت پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے۔ ان کے پہنچنے کی دوسرے لوگوں کو خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ گھر میں موجود تھے وہ چھت پر تھے۔ نیچے امیر المومنین کے پاس صرف ان کی اہلیہ نائلہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو امیر المومنین نے ان سے فرمایا، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے میرے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو
وہ کیا کہتے؟ تو اس بات کو سن کر محمد بن ابو بکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک چھوڑ دی۔ لیکن اسی درمیان میں اس کے دونوں ساتھی آ گئے جو امیر المومنین پر جھپٹ پڑے اور انہیں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کا ایک درد انگیز باب ہے۔ دوستو، یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔